أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا یہ اسپیشل ایڈیشن جس کو ہم شب دعا کہہ رہے ہیں، جو شعبان کی 15ویں شب کے لیے خاص طور سے سجایا گیا ہے۔ عزیز جان من، میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا، اور ساتھ ساتھ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کا ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ یہ پیاری سی آواز جس میں آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 29-30 تک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، قاری اکبر مالکی کی تھی، جو معروف ثناخواں بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، اور اپنی پیاری آواز میں ہمیشہ مختلف ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں۔ عزیزان من، آج شب دعا کا اہتمام کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے جامع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور یہ اعزاز ہم نے اس شب کی مناسبت سے رکھا ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی شب دعا ہم نے اس کا نام رکھا ہے، اور اس میں دعا کی فضیلت کو بھی سمجھیں گے، شب برات کیا ہے، یعنی شب اور برات کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آج کے ان رازوں سے آپ کو آشنا کریں گے جن کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ گو کہ اس سے پہلے بھی بہت سے روایتی پروگرام ہم کر چکے ہیں، مگر آج کی نوعیت اور آج کے سوال اور آج کے مہمانوں کی حیثیت میں اس نسبت میں یہ پروگرام انتہائی غیر روایتی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج پروگرام میں شریک الاسر اکیڈمی کے روح رواں ممتاز عالم دین مفتی فضل سبحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی معروف اور قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً بتدریج ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، علامہ باقر زیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عزیزان من، اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز تو ہو چکا، اب تسلسل جامع اور انتہائی قوی انداز سے جاری و ساری رکھوں۔ میں چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں اور ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، یعنی حمد و ثنا کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا ہمارے درمیان موجود حافظ محمد علی چشتی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کا تحفہ پیش فرمائیں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے،
جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، میری صائم دعا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انتہائی احسن انداز سے آج پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج آپ مکمل توجہ کے ساتھ پروگرام دیکھیں گے، سنیں گے، سوالات کو سمجھیں گے، ان کے جوابات سے محظوظ ہوں گے۔ میں پروگرام کو باقاعدہ جاری کرنے کے لیے آج پہلا ہی سوال ایک طالب علم کی حیثیت سے مفتی فضل زبان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ شب برات ہے کیا؟ دراصل اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے، اور اگر ہے تو اس کا آغاز کب سے ہوا؟ شب برات شعبان کے مہینے میں ہے، شعبان سے پہلے رجب ہے، جی، رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو رمضان کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں رجب اور شعبان کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ یہ ایک قسم کا کھیتی کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، شہر الزرعی، اور شعبان کا مہینہ اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، شہر السقی الزرعی، اور رمضان کا مہینہ اس کھیتی اور فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے، شہر حصاد الزرعی، جب کسان بیج بوتا ہے اس کو پانی دیتا ہے، فصل نکلتی ہے اور پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ رمضان ان دو مہینوں سے کنیکٹڈ ہیں، اور بعض علماء نے یہ نکتہ لکھا کہ رجب کا مہینہ ہوا ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ بادل ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ برسات کا ہے۔ پہلے ہوا چلتی ہے بادلوں کو لانے کے لیے، پھر ان بادلوں کے بعد مینا برستا ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، انوارات اور تجلیات کی بارش ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے تمہید رجب اور شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مطلب ہے پھیلنا، اس میں رحمتیں، برکتیں، انوارات، برکات، تجلیات یہ چیزیں پھیلتی ہیں۔ اور شب برات یعنی برات کا مہینہ، غنیت الطالبین میں
پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک تو جہنمیوں کو جہنم سے برات ملتی ہیں اور اللہ والوں کو مصائب اور آلام سے، تکالیف اور پریشانیوں سے برات ملتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے اس سما کے اندر، اس فضا کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فرمایا اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ آسمان دنیا پر اللہ تجلی فرماتے ہیں، ندا ہوتی ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں مغفرت کے دریا بہا دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق کی بارش برسا دوں، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا میں مصیبت سے چھٹکارا دوں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی۔ ہاں تیرے یہاں کمی نہیں۔ خوبصورت، کیا خوبصورت رشتہ ہے شعبان، رمضان اور رجب، المرجب، الکریم، المعظم کا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دعا کی فضیلت بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں ایک حدیث کا مفہوم پیش کروں اور اس کے بعد ہمارے دیگر مہمانوں کا بھی تعارف کرانے کا اعزاز حاصل کروں۔ ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں کہ میں اور ہم سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں۔ اسی دورانیے میں ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم دانے دانے کو ترس چکے ہیں، ہمارے اہل و عیال، ہماری مویشی مر چکے ہیں قحط کی وجہ سے، آپ دعا کیجئے نا کہ برسات آ جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور ہم نے دیکھا کہ بادل پہاڑوں کی طرح امڈ آئے، اور ابھی خطبہ ختم کیا ہی تھا کہ آپ کے ریش مبارک تر تھے پانی کی وجہ سے۔ اگلا دن برسات کا تھا، اس سے اگلا دن برسات کا تھا، یہاں تک کہ اگلا جمعہ بھی برسات کا گزرا، اور پھر ایک خطبے میں صحابی اور ایک دیہاتی خاص طور سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے رسول خدا، اس قدر تعداد میں برسات ہو رہی ہے، آپ دعا کیجئے نا کہ برسات تھم جائے۔ یعنی دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ عطا فرما رہے ہیں وہ دعا ہے، اور یوں مومن کا ہتھیار بھی دعا بن گئی۔ میں تعارف کرانا چاہتا ہوں آج ہمارے ایک اور مہمان جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اور بہت کچھ ان سے سیکھیں گے۔ آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اور ان کے نام میں مماثلت بھی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی ابو بکر محی الدین صاحب کو جو ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ اسلامیہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ میں آج کے ایک اور مہمان سے آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد وقفے پہ جاؤں گا۔ تعارف اس لیے ضروری ہے کہ کبھی بھی وہ محفل پوری نہیں ہو پاتی جہاں پہ آپ تشریف فرما نہ ہو۔ ممتاز عالم دین مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ انتہائی دلچسپ گفتگو ہوگی، کچھ ایسے سوالات پوچھوں گا جو مجھ جیسا ناقص العقل پوچھ سکتا ہے، یا پھر ہمارے علم میں کمی ہے اس کو علم اور علمی گفتگو کے ساتھ مستحکم بنایا جا سکتا ہے، قوی بنایا جا سکتا ہے۔ آج عرفان کی شب ہے، دعا کی شب ہے، ایک مختصر توفہ۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ خوش آمدید۔ شب دعا الف لام میم کی یہ خصوصی نشریات جو شب برات سے منسوب ہے، اور الف لام میم کا یہ خاص پروگرام بھی ہے، آپ جی ٹی وی کے تمام ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں محمد اویس ربانی ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ میں سوال انتہائی خاص اور ایک ایسی نوعیت کا سوال پوچھ رہا ہوں، اور خاص طور سے یہ سوال علامہ سید باقر زیدی صاحب آپ سے ہے۔ جس جگہ پہ آپ تشریف فرمائے یہ جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس سے پہلے آپ کو اتفاق ہوا ایسی مساجد میں آنے کا شب برات کی حیثیت میں یا کبھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک ایسے مقام پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ بہت خوشائند بات ہے، اور وہ بھی ایک ایسے موضوع پر کہ جو بہت اہمیت رکھتا ہے اور تشنا ہے، اور شب بارات معروف ضرور ہے لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے راز ابھی تک مخفی ہیں۔ جی اور وہ راز ہم جاننا چاہیں گے آج، مگر اس چہرے کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، مسجد کا نام جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے، اس پہ تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب، چونکہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی روشنی ڈالا جائے، آج کی اس رات کی خصوصیت کیا ہے، سب سے اہم بات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ شب نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات، یہ نہایت اہمیت کی حامل ہے،
اور اس کا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کی سحر کے وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند امام زمانہ جو المعروف بے مہدی الامہ کہلاتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہ اس صبح دنیا میں تشریف لائے، اور یہ ان کے آنے کی برکت کی بنیاد پر یہ رات بہت اہمیت کی حامل، اگرچہ کہ پورا شعبان اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ شعبان میں بہت ولادات ہیں اہل بیت کی۔ پہلی شعبان کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، 4 شعبان کو حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہے، 5 کو حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آج جو دن گزرا ہے یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، ٹھیک ہے، 11 شعبان۔ 15 شعبان جو ہے وہ معراج ہے اس مہینے کی، اور ہمارے ہاں روایات میں یہ آیا ہے کہ یہ شب جو ہے وہ شب قدر سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شب قدر سے کم جہاں نہیں ہے۔ اور اس رات میں اعمال ہیں، دعائیں ہیں، دعائے کمیل اس رات میں پڑھنا مستحب ہے، اور نمازیں ہیں جو وارد ہوئی ہیں، اور ایک طویل دعا ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام سے مربوط ہے، ان کی ولادت سے مربوط ہے، جو آج رات کو پڑھی جاتی ہے۔ اور 15 کا جو دن ہے وہ اس اعتبار سے قابل اہمیت ہے، شاید راز اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ فریقین کی نسبت سے ثابت ہے اچھا، کہ رسول گرامی نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، جی انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی جی، لن یفترقا، یہ متحد ہیں، یہ جدا نہیں ایک دوسرے سے۔ صحیح، اور کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امام جو ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہے، صحیح، اس کی ولادت اور قرآن کا نزول شب قدر میں وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتا ہے، تو اس ولادت کی وجہ سے یہ شب جو ہے، جس طرح سے زمانہ جو ہے وہ ایک ہستی کی ولادت کی وجہ سے بابرکت ہوتا ہے، رسول گرامی کی ولادت جس دن ہے وہ بابرکت ہے، دن آپ کی ولادت کی وجہ سے، صحیح، ٹھیک، یا کسی مکان کی وجہ سے برکت پیدا ہوتی ہے، جیسے مسجد الحرام ایک مکان ہے لیکن اس مکان کی برکت ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ شب بھی جو ہے اگرچہ کہ زمانہ ہے اور دوسرے زمانوں سے جی، فرق نہیں کرتا، لیکن اس زمانے میں جو متضمن ہوا ہے صحیح، اس کی نسبت سے یہ عظمت رکھتا ہے۔ ٹھیک، خوبصورت۔ مفتی نوید عباسی صاحب، علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ حضرت امام حسن عسکری کے فرزند کی ولادت ہے، اور چونکہ ان کو امام کا درجہ حاصل ہے اور اس کی نسبت سے اس شب کے فضائل بے حد اور بے شمار ہیں، تو یہ ولادت تو گویا عہد نبوی کے بہت عرصے بعد کی ہے، تو کیا سنت نبوی اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو اسی طرح سے اسی اہتمام سے منایا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اویس بھائی آپ کا، ماشاءاللہ آج آپ یہاں پر یہ پروگرام لے کر تمام مسالک کا یہ گلدستہ سجا کر بیٹھے ہیں۔ ہم اہل سنت کے ہاں، میں یہ جملہ دہراؤں گا، ہم اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ان کی اپنی روایات ہیں، ہمارا ایک اپنا سلسلہ ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ماشاءاللہ، ان کی ولادت ہوئی نہیں، وہ مستقبل میں ہوگی، جی ہمارے نزدیک وہ غیبت میں گئے نہیں، ٹھیک ہے، یہ اہل تشیع ہے، اور اس پہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، ان کا یہ کوئی مطلب وہ ٹھیک، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، اب شب کی میں نے اپنا فضیلت، ایک نقطہ نظر عرض کر دیا ہے۔ تو یہ جو شب ہے، دیکھیے جو قرآن مجید فرقان حمید سورہ دخان کی پہلی آیت ہے، غالباً علامہ صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے، تو اگرچہ اکثر مفسرین نے اس سے مراد شب قدر لیا ہے، اچھا، لیکن بعض مفسرین نے اس سے مراد 15 شعبان کی رات کو لیا ہے، اچھا، اور 15 شعبان کی رات میں ایک روایت ہمیں جامع ترمذی میں ملتی ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع تک
اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے کہ کوئی گناہگار ہے تو گناہوں سے معافی چاہتا ہے، مجھ سے مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کوئی عمر کا اضافہ چاہنے والا، کوئی بھلائی مانگنے والا ہے، میں اس کو عطا کر دوں۔ اور یہ صدا پوری رات آتی ہے۔ ویسے بھائی میں عرض کروں گا کہ یہ رات جس وقت ہم ابھی بیٹھ کے یہاں یہ محفل سجائے ہوئے ہیں، یہ رات کھیل کود کی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پروردگار آواز دے رہا ہے، گھر میں والد آواز دے رہا ہو، مملکت کا سربراہ آواز دے رہا ہو، اور ہم متوجہ نہ ہوں، آرمی چیف جو ہے وہ اجلاس کنڈکٹ کر رہا ہو اور وہ آواز دے رہا ہو اور ہم اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہ ہوں۔ سب سوال یہ ہے کہ کون سا دن اور کون سی ایسی رات نہیں جس میں اللہ آواز نہیں دیتا، مسجد سے 5 وقت تو وہ بلاتا ہے اپنے پاس، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر رات اللہ تعالیٰ پچھلے پیر اپنی شان کے لائق بندوں کو یہ پکارتا ہے، لیکن اس رات یہ کام سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو اس دوران ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کچھ دن خاص ہوتے ہیں، کچھ زمانے خاص ہوتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مانگنے پر اجر زیادہ ملتا ہے۔ جیسے بعض جگہ خاص ہوتی ہیں، ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو جو گفتگو ہم مسجد میں بیٹھ کر کریں گے، جو عبادت مسجد میں کریں گے، وہی عبادت اگر ہم آپ کے ٹی وی اسٹیشن کے اسٹوڈیو کے اندر کریں تو اس کا اجر کم ہے، مسجد کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ نسبت ہے۔ تو اس رات کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں یہ انعامات عطا فرما رہا ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ آج کی رات صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، نوافل پڑھیں، کیونکہ نوافل کے ذریعے جب بندہ مقام الہی کا قرب پاتا ہے، اللہ کی ذات کا قرب پاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حدیث ہے کہ اس بندے کے ہاتھ اور جو ہے وہ آنکھیں اور اس کے کا زبان بن جاتا ہے۔ یہ طویل حدیث ہے، حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو ہمیں نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات ہمیں عبادت کی بھی کثرت کرنی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن بندوں کے حقوق ہم نے غصب کر رکھے ہیں ان کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ جب تک بندہ بندے کے حقوق ادا نہ کرے رب معاف نہیں فرماتا۔ تو بندوں کے حقوق کو ادا کریں، سود خوری کو چھوڑ دیں، اپنے معاشرے کے اندر جو گناہ ہیں ان کو ترک کر دیں، قطع تعلقی جو کر رکھی ہے بہن نے بھائی سے وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ ہم اٹھ کے مسجد میں تو آ جاتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنی بہن سے ناراضگی ہے، شوہر کی بیوی سے ناراضگی ہے، بھائی بھائی سے جائیداد پر لڑ رہا ہے۔ یہ سلسلے ہمیں ختم کر کے جب بندوں کو راضی کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اپنے بندوں کو اتنا عطا کرے گا کہ اس کا دامن کم پڑ جائے گا، اللہ کی رحمت کم پڑنے والی نہیں۔ بالکل ایسی مفتی فضل سبحان صاحب نے جو شعر پڑھا وہ بھی اسی طرح سے تھا، اور بالکل ایسی ہی ہے۔ مطلب یہ رات نسبتوں والی ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، اور ببرکت ہے، فضیلت والی ہے۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، یہ رواج کب سے پڑا ہے؟ یہ تو عام طور سے شادیوں میں یا خوشیوں میں ہوتا ہے کہ پٹاخے پھاڑے جائیں اور خوبصورتی مچائی جائے یا رت جگہ کیا جائے، اس کو کیا نسبت حاصل ہے اس 15ویں شعبان سے؟ اس کی وہی نسبت ہے جو قرآن مجید نے بھی ہمیں متنبہ کیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ ایک پوری جماعت، ایک گروہ لگا ہوا ہے اس کام پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جنہوں نے تہیہ کر لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر پائیں اور راستہ بھٹک جائیں۔ یہ جتنی بھی راتیں، اوقات جنہیں اللہ نے اپنی رحمت عطا کر رکھی ہے، فضیلت عطا کر رکھی ہے، یہ اکثیر ہیں اللہ کی رضا اور قرب اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ بے شک۔ اب اس مغفرت کے حصول کے لیے روکنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک مسلمان کو یا عبادت سے روک دیا جائے، وہ تو رکے گا نہیں، اور خصوصاً ایسی مبارک دنوں میں جو کہ اتنی رحمت والے دن ہوں، لیلۃ القدر ہو، رمضان ہو، تو پھر اس کے دوسرا روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایسے کاموں میں لگا دیا جائے جو اس رات سے تو منسوب ہو مگر عبادت نہ ہو، کر وہ رہے ہوں اس رات کی ایک نسبت سے، اس رات کو بنا رہے ہوں، اس رات کا کام کر رہے ہوں، اس رات کی نسبت سے مشغول ہوں، مگر ایسے کاموں میں مشغول ہوں کہ اللہ کے یہاں وہ عبادت نہ شمار ہو، اللہ کے یہاں۔ بلکہ یہ پٹاخے والا جو معاملہ ہے یہ تو گناہ ہے۔ اچھا، گناہ ہے؟ گناہ ہے، اسی لیے کہ کسی انسان کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے، اور آپ محلے کے اندر پٹاخہ پھوڑتے ہیں
تو کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ پورے محلے والے جو ہیں وہ اس سے خوش رہیں گے, کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی چلے ہوگی؟ محلے میں نہیں پھوڑتے, میدانوں میں میدانوں میں نہیں, آخر تو کہ انسان سنے گا نا, کوئی جنگل میں جا کے تو نہیں پھوڑتا ہے, محلے میں پھوڑے گا نا. وہاں بیمار بھی ہے, وہاں بوڑھا بھی ہے, وہاں عبادت میں مشغول انسان بھی ہے جو اللہ سے رو رو کے مانگ رہا ہے اور آپ اٹھا کے پھوڑ رہے ہیں, اس کی عبادت میں حائل ہو رہے ہیں. بلکہ رات کے وقت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں تشریف لے گئے تو صحابہ پہ دیکھا کرتے تھے, قرآن میں بھی ہے کہ وہ چکر لگایا کرتے تھے. تو ایک صحابی رسول اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول نے صبح انہیں کہا کہ آپ نے آواز نیچی کرنی ہے. اللہ اکبر, اس قرآن تلاوت اونچی سے بھی آواز کسی کو یہ تو بہت بڑا پیغام ہے. یعنی ہم عبادت بھی کریں تو پھر حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے عبادت کا کریں. یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کسی کو تکلیف بہت دیں گے. آسان, میں اس کو لطفاً اور عنایتاً اور آج کا وظیفہ بنا کے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی عبادت کا طرز عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اس سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے, یہ تو ایذا نہ عبادت پہنچے. ہی نہیں, یہ تو گناہ ہے. اس گناہ سے باز رہیے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے اور مزید راز افشاں کریں گے انشاءاللہ اور جانیں گے الف لام میم میں, اور خاص طور سے شب دعا میں آج آپ کا ہی انتظار ہے. شب دعا میں آپ کا خیر مقدم ہے. عزیز و جانمن, 15ویں شعبان آ چکی ہے. کیا آپ قبرستان گئے ہیں؟ اور اگر ابھی نہیں گئے تو پھر جانے کا مقصد کیا ہوگا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ عام رواج میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس رات قبرستان جاتے ہیں. آیا یہ ثابت بھی ہے اور اس کی کچھ فضیلت بھی ہے, یا پھر یہ ایک بے مقصد اور بے وجہ شے ہے؟ اس سوال کو بحیثیت سوال پوچھنے کی کوشش کروں گا. مفتی فضل سبحان صاحب, آج کی رات قبرستان میں جانا, چراغاں کرنا, اپنے مرحومین کو یاد کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنے, دعا یا ان کے لیے کچھ پڑھنا, یہ ثابت ہے, صحیح ہے, مناسب ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رکے ہوئے, اچانک رات کو میری آنکھ کھلی, میں نے آپ کو موجود نہ پایا, تو میں تلاش کرتے کرتے نکلی تو جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں اور دعا میں مشغول پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اچھا. اور فرمایا کہ اللہ کریم آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور ندا ہوتی ہے, حل من مستغفر, حل من مسترزق, حل من مبتل کی. تو میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا. اس روایت کو بنیاد بنا کر یوں کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی اس شب برات والی رات میں قبرستان یعنی جنت البقیع گئے. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنے کی ہے. جی. ایک چیز کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے, یہ ثابت ہے اس شب میں. دوسری بات, آپ جب جنت البقیع گئے وہاں خلوت تھی, وہاں تضرع اور عاجزی اور راز و نیاز کے لیے گئے. جی. وہاں مشغلہ نہیں تھا, وہاں چراغا نہیں تھا, وہاں پر جمع غفیر اور کراؤڈ نہیں تھا. تو آپ زندگی میں ایک دفعہ گئے اور گئے بھی وہاں خلوت کا ماحول تھا, آپ نے کسی کو ترغیب نہ دی اور آپ نے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی. ٹھیک. اچھا, ایک دفعہ جانا سنت سے ثابت ہو گیا, حج میں بھی ایک دفعہ گئے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قبرستان جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ حدیث پاک میں آیا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا, اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, قبروں کی زیارت کرو, وہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی, اللہ کی یاد آئے گی. اب آج کل ہر چیز کو جو ہم نے فارمیلٹی اور رسومات بنا لیا ہے, تو ہزاروں کا مجمع قبرستان جا رہا ہے اور اس جانے کو اکثر لوگ لازم سمجھتے ہیں, اور وہاں چراغاں اور روشنی ہوتی ہے اور وہاں پر پھول پتیاں یہ چیزیں بیچی جاتی ہیں, اور وہ جو ایک خلوت کا کانسیپٹ ہے, ایک جو وہ تصور ہے, وہ تصور نظر نہیں آ رہا. تو اصل میں آخرت کو یاد دلانے کے لیے آپ کسی بھی وقت قبرستان جا سکتے ہیں, آپ کسی بھی وقت قبور کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ تو وہ آبادی ہے کہ جہاں ایک دفعہ جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. جب ایک شخص سے کسی نے پوچھا مجھے آبادی کا راستہ بتائیے, تو اس نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا. وہ قبرستان جا کے واپس آتا ہے, کہنے لگا آپ اللہ والے دکھتے ہیں, آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آبادی کا پتہ پوچھا, آپ نے قبرستان کا پتہ بتایا. وہ بزرگ کہنے لگے اصل آبادی تو یہ ہے جو ایک دفعہ گیا واپس نہیں آیا,
جیسے اس سے پہلے بات چلی چراغا کی یا پھٹاخے پھوڑنے کی یا آتش بازی کی، دیکھیں بنیادی طور پر اوپر سے رحمت برس رہی ہے، نیچے سے ہم آگ پھینک رہے ہیں، یہ کتنا بڑا ٹکراؤ ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو کسی طرح ہم گناہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ایسی چیزیں جس کو عبادت سمجھا جائے اور جس کو دینداری اور نیکی سمجھا جائے، انسان اس کو کر رہا ہے لیکن وہ حقیقت میں اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ تو اگر جانا بھی ہے تو شریعت کے جو مقاصد حسنہ ہیں اس کو ملحوظ نظر رکھ کر ہم جائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں کہہ سکتے اس کو، اس عمل کو گناہ نہیں قرار دے سکتے۔ علامہ صاحب یہ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا، اب قبرستان میں جانا کیسا ہے آپ بھی وضاحت فرمائیے گا، ساتھ ساتھ یہ کہ قبرستان میں جا کر چراغاں کرنا یا موم بتی جلانا یا اگربتی جلانا، اس سے مردے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ جو ہمارے برادران نے روایت نقل کی جناب عائشہ سے، یہ ہماری کتابوں میں بھی آئی ہے۔ شیخ عباس قمی نے شب نیمہ شعبان کے جو اعمال ہیں اس میں نقل کی ہے، اور اس میں جنت البقیع جانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ حجرے سے نکلے آدھی رات کو، اور اسی مسجد نبوی میں ایک جگہ جا کر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، اور آپ سجدے میں تھے اور بڑی گریہ وزاری فرما رہے تھے، تو جناب عائشہ تشریف لائیں، انہوں نے دیکھا اور سوال کیا کہ آج کون سی رات ہے، تو آپ نے بتایا کہ آج کی رات جو ہے وہ اعمال کی رات ہے، اور یہ رات یعنی ہم اپنے اعتبار سے اگر بتائیں تو کیونکہ امام مہدی کی اہمیت ہے، اور رسول گرامی سے کافی تعداد میں روایات آپ کے بارے میں نقل ہوئی ہیں، اور یہ آنے والا امر اس رات کو انجام پانا تھا، تو اس شب کو آپ نے اپنی زندگی میں بھی اہمیت دی ہے۔ صحیح، آپ ہی کی ولادت کی وجہ سے اہمیت کی حامل ہے، تو آپ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ شب اعمال ہے، اور گروزاری کی انہوں نے۔ اچھا علامہ صاحب، دو باتیں ساتھ ساتھ ہیں، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک طرف یہ کہ شب اعمال بھی ہے، اور لیکن جس حیثیت میں آج آپ اور میں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ شب ولادت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اعمال اور ولادت میں فرق نہیں ہے؟ اعمال اس ولادت کی عظمت کی وجہ سے ہے، مگر اعمال تو میرے ہیں، ولادت اعمال میرے ہیں، لیکن اس رات کو جو برکت حاصل ہو رہی ہے اس مولود کی وجہ سے، اور اس نسبت سے پھر 12 ربیع اول کی رات تو بڑی مبارک ہو گئی۔ میں عرض کروں کہ رسول گرامی نے قرآن کریم نے فرمایا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سوال یہ ہے کہ یہ دین اسلام سب ادیان پہ غالب ہونے کے لیے آیا، ابھی تک غالب ہو سکا ہے؟ ابھی تک غالب ہو سکا؟ آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، کب غالب ہوگا؟ یہ آیت قرآن کریم میں ہے، 2 مقام پر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ وہ دین جو رسول گرامی لے کے آئے ہیں اس نے غلبہ کرنا ہے کائنات میں، متفق ہے یہ تمام، اب وہ ان کی ولادت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ پر یہ غلبہ انجام پائے گا، پوری کائنات میں نافذ ہوگا دین اور اسلام۔ کس کا دین اور اسلام؟ رسول گرامی کا، وہی قرآن، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت مہدویت پر دلالت کرتی ہے اور اس رات کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ رہ گئی بات جانے کی قبرستانوں میں، تو ہم نے تو عرض کیا، ہمارے برادر نے بھی عرض کیا، یہ اچھی بات ہے، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ یہ ڈائیورٹ کرنا ہے، اس رات کی حقیقت کو چھیننا ہے، اس کی برکتوں کو جو ہے چھیننا، انسان کمال پیدا کرے، تقرب پیدا کرے، قربت الہی پیدا کرے اور توجہ کرے، اور اسی توجہ میں اگر اپنے مرنے والوں کے لیے مستحب میں دعا کرے، ان کی مغفرت کی دعا کرے، وہیں مسجد میں یا جہاں اعمال کر رہا ہے وہاں پہ کرے، نہ یہ کہ وہاں جائے اور وہاں پر ایک میلے کے سما ہو، ٹھیک ہے، اور ٹائم ضائع کیا جائے، اور ٹائم جو ہے وہ خدا کی قربت کے اعمال کی بجائے جو ہے وہ پھول پتیوں اور چراغاں میں نکل جائے اور شربت پینے میں نکل جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر ساتھ ساتھ
جو ہے وہ یعنی یہ ٹھیک اسراف جو ہے نا ہمیشہ مال کا نہیں ہے، جی، ٹائم وقت کا بھی اسراف ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ٹھیک ہے؟ وقت تو بہت قیمتی شے ہے، اور اس وقت آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے وقت کو مؤثر بنایا جائے، قیمتی بنایا جائے اور اس کا ایک مقصد حاصل کیا جائے۔ اب سوالات تو بہت سارے ہیں، کچھ سوالات آپ نے بھی بھیجے ہیں ہمیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، یہ سوال میں خاص طور سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب چونکہ اعمال کی بات آ چکی ہے، شب برات کو اعمال سے نسبت ہے۔ بینکوں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایک تاریخ آتی ہے اور اس میں آڈٹ ہوتا ہے پورے بینک کے نظام کا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کی رات ویسی آڈٹ کی رات ہے کہ اعمال جمع ہو رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں؟ دیکھیے ربانی صاحب، گزارش یہ ہے کہ بینک پر تو ہم اللہ کے معاملات کا قیاس کر نہیں سکتے، ویسے بھی ہم بینک کے معاملات کو جائز سمجھتے نہیں۔ صحیح۔ تو بہر صورت بات یہ ہے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے اس رات جو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو نہیں بھی حاضر ہوتے۔ ایک میں دوسری روایت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور ان خاص راتوں میں خصوصیت کے ساتھ کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور وہ چکر لگاتے ہیں، جہاں ان کو ذکر کی محفل مل جائے وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور شریک ہونے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، ملائکہ، بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ بڑے خشوع خضوع للہیت کے ساتھ تجھ سے ڈر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اتنا ڈر رہے تھے، اتنا مجھے یاد کر رہے تھے، میری عبادت کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے نفی میں کہتے ہیں یا اللہ آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا، معاف کر سبحان دیا۔ اللہ، تو سبحان فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہم نے دیکھے، جو اس محفل میں نہیں آئے تھے، جو ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، جو آواز سن کے آ گئے، شریک ہو گئے چند لمحے، یا جنہوں نے چند لمحے محبت سے دیکھا۔ فرشتے ان کے متعلق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے ذاکر بندوں کے صدقے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ربانی صاحب گزارش یہ ہے، کمال ہو گیا۔ دیکھیے سب نے کہا قبرستان میں جانے کے حوالے سے، ہماری گزارش اتنی سی ہے کہ قبرستان میں جانا اس رات، یہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گئے تو سنت ہے، ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک صحابی ایک دفعہ جو ہے نا وہ اپنا درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کا قد چھوٹا تھا اور وہ سر اوپر کر کے اونچا کر کے وہ درخت کی ٹہنیوں سے لگا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نبی علیہ السلام کے جو سر اقدس پر امامہ تھا وہ ٹہنیاں اس کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اب میرا قد چھوٹا ہے تو میں جو ہے وہ ایڑیاں اٹھا کے اوپر ہو کے لگا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ سنت ہے۔ جو خرافات ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ خرافات وہ ختم بخاری کے جلسے میں ہوں، خرافات وہ کیا نام ہے طلباء کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں ہوں، خرافات کسی مقام پر ہوں، کسی مزار پر ہوں، کسی بازار میں ہوں، کسی میلاد کے جلوس میں ہوں، کسی جو ہے وہ 10 محرم کے جلوس میں ہوں، خرافات کی ہر جگہ مذمت ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان اپنے گھر سے اس رات نفل پڑھ کے، میں نے دیکھا ہے ہماری مسجد میں لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اجتماعی طور پر قبرستان جاتے ہیں، ہمیں لے جاتے ہیں، ہم ایک کونے میں کھڑے ہو کر ان مردوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ان کو بخش دے، ان کے صدقے ان میں جو نیک ہیں ہم پر بھی رحم فرما۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اور ربانی صاحب میں یہ بھی گزارش کروں گا ہم علماء کو اس رات یہ جو قبرستان میں لائٹنگ ہوئی ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے اداروں کو اس کا خیال نہیں ہے۔ قبرستانوں کا جو حال ہے ذرا جا کے آپ دیکھیے، آج کی رات تو صفائی ستھرائی کا انتظام ہے، لائٹنگ ہوئی ہے، وگرنہ قبرستانوں میں گندا پانی کھڑا ہوتا ہے، قبرستان کے اندر کتے موجود ہوتے ہیں جو اپنے مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں، وہ ان کی جائیدادوں کو تو بانٹتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں ان دونوں باتوں پر اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا۔ حضرت صاحب نے آیت پڑھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے سارے ادیان پر۔ اس دین کو غالب کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دوسری بات کہ یہ دین غالب ہے، ابھی بھی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आमना के लाल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जिस बबांगे दोहल और जुर्रत के साथ इस आयत को पढ़ा था, तमाम अदियान से गालिब करने वाली, मुमताज़ करने वाली, मा बिहिल इम्तियाज़, डिस्क्रिमिनेशन करने वाली ये आयत है। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। हम कहें दीन तो मुकम्मल हो गया लेकिन गालिब नहीं हुआ। गालिब है दलाइल के एतबार से, गालिब है बराहीन के एतबार से, गालिब है हुज्जज और क़िता के एतबार से। तो ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से गालिब हुआ है। आज मुसलमान मगलूब है, वो एक अलग सिनारियो है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, लेकिन जिस तरह आप सारी रात कब्रिस्तान में फूल बेचते हैं, तो आप उन लोगों को देखें, उनको नमाजों का पता नहीं होता। हम कहते हैं आप मस्जिद में आकर राज़ो नियाज और आंसुओं की बारिश से दिल की ज़मीन को सैराब करके अपने दामन को उन फूलों से भरे जो अल्लाह बरसा रहा है। बाकी जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जहाँ पर शिर्क, रुसूमात, बिदात हो, वो मस्जिद में हो, वो बुखारी के जलसे में हो, वो कब्रिस्तान में हो, लेकिन इसको जिस तरह लाजिम समझा गया और हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग इशा भी नहीं पढ़ते, फजर भी नहीं पढ़ते, हज़ारों का मजमा, इवन के औरतें भी कब्रिस्तान जा रही है। औरतों के कब्रिस्तान जाने के बारे में तो तमाम मकातिब के यहाँ कुछ बाउंड्रीज है, कुछ ड्यूरिसडिक्शन है, बाउंड्रीज तो सब जगह हैं, तो उसको एतबार से देखा जाए। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है और इस वक्त मैंने देखा कि एक हसीन अंदाज में इल्मी बात की गई है। मैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपकी कीमती वक्त का भी। अज़ीज़ जानमान एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे तो आज शब दुआ में मज़ीद राज और न्याज की बातें होंगी, आपका इंतज़ार रहे। खुश आमदेद। आज शब दुआ है और शाबान की 15वीं रात को हम किस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको सुनने के लिए आपने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद उवैस रब्बानी आपको फिर से कहता है वेलकम। शब दुआ में खुसूसी तौर से हमने बात की कब्रिस्तान जाया जाए, अगर जाया जाए तो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या अमाल होने चाहिए। हमने ये भी बात की कि आज के दिन को क्या क्या निस्बतें हासिल हैं और आज की रात को किस हवाले से मंसूब किया जाता है। अमाल भी हैं, विलादत भी है। अब आज के ही पैनलिस्ट में हमें एक और आलिम दीन ने ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है और कराची डिवीज़न के सरपरस्त आला भी हैं, अल्लामा मुबारक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब, चूँकि गुफ्तगू को तसलसल मिल जाएगा इस बात से, हम शब बारात को समझना चाह रहे थे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उलमाए देवबंद कुल्ली तौर से शब बारात को बहैसियत शब बारात एक खुसूसी शब के नहीं मानते और एक आम रात ही तसव्वुर करते हैं? नहीं, ऐसा कहना मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं है और ना ही दुरुस्त बात है। असल में बाज़ जगहों पे जो शुबह पैदा हो जाता है वो असल इख्तिलाफ़ है जो कुरान मजीद में लैला मुबारका है जी, वो लैला मुबारका से मुराद लैलतुल क़द्र है या शब बारात है। ये बहस ही इस बात को जन्म दे देती है कि शब बारात भी कोई चीज़ है जिस पर बहस हो रही है। तो इसकी जो अपनी फ़जीलत है वो मुसल्लम है, मौजूद है, मगर इसे लैलतुल क़द्र के बराबर ले जाने की कोशिश या ये कहने की कोशिश कि लैलतुल क़द्र की जो सारी चीज़ें हैं वो लैलतुल बरात की हैं या लैलतुल बरात उसके करीब या ऊंची है, मेरा ख़्याल है कि उलमाए देवबंद जो हैं वो इस चीज़ के कायल नहीं हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे अल्लाह ने इन्हें अपनी रहमतें बरकतें दी हैं, मगर लैलतुल क़द्र वो नुक्ता उरूज है और लैलतुल बरात उसका एक असर और रहमत है, जहाँ वो तूफ़ान अभी दूर है और उसके असरात शुरू हो गए हैं और अल्लाह की रहमतें हमें पहुँच रही हैं। आप कह रहे हैं फ़ाइनल मैच का एक टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। अब अल्लाह की रहमतों की इब्तिदा रजब से ही, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही वो महसूस करते थे और दुआओं में इन चीज़ों को ले आते थे। रजब से ही वो रहमतें शुरू हो जाती थी। तो ये रात अपनी जगह पे मुसल्लम है। साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, तसलसल रहेगा इस गुफ्तगू का, ये रातों को इतनी फजीलत हासिल है, कभी शब महराज हो, कभी शब बारात हो, कभी शब क़द्र हो, और इस तरह की सारे राज और नियाज रातों को क्यों हासिल होते हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि ऐसे मौक़े पे कोशिश होनी चाहिए कि इस वक्त
عالم اسلام जिन हालात से दो चार है और तागूती और शैतानी क़ुव्वतें चारों तरफ से इस्लाम के ख़िलाफ़ यलगार कर रही हैं और उनके मोहरे हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं। कहीं नामूस रिसालत पे हमला है, कहीं अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ साजिशें हैं और कहीं बातिल निज़ाम हमारे मुल्क पे मुसल्लत है। तो उलमा को यहाँ ऐसा पैगाम देना चाहिए जिससे उम्मत के हौसले बढ़ें। या हमें छोटी छोटी बातों पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जब हमारा मुकाबला कुफ्र से है, तागूत से है, तो हमारी सोच भी इतनी बुलंद होनी चाहिए। इसलिए सती बातों से गुरेज करके हमने कौम को एक पैगाम देना है। रातें इसलिए कि चूँकि लोग रातों में गफलत का शिकार होते हैं और कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लोग रातों में अपने रब को याद करते हैं उनके मनाक़िब बयान किए हैं। फरमाया वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों की शान ये है कि वो अपने रब की बारगाह में सजदा करते हुए, क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं। कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मुक़र्रब बंदे उनकी शान ये है कि वो रातों को कम सोते हैं। फरमाया ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिह यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। उनके पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं, वो उम्मीद और डर के दरमियान रहते हुए अपने रब को याद कर रहे होते हैं, उसकी बारगाह में मुनाजात कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है रात चूँकि गफलत का एक वक्त होता है, लोग सो रहे होते हैं, तो इस मौके पे जो अपने रब को याद करता है तो उसकी बात ही और होती है और फिर वो गफलत को छोड़कर अपने रब की बारगाह में हाजिर होता है। और इस शब के वाले से भी हदीस में फरमाया कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु इला समाए दुनिया कमा क़ाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस शब को अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर खुसूसी तजल्ली फरमाता है, क्योंकि रब जिस्म और जिस्मानियात, ज़ियत और मकान से पाक है। जो उसकी शान है, अपने शायान शान वो अपनी तजल्ली फरमाता है। और फिर ये निदा दी जाती है कि हल में मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, जी है कोई अपने गुनाहों पर नादिम शर्मसार, जी फ़ग़फ़िर अलाह, कि मैं उसे दामन अफ़ में, दामन गुफ़रान में ढांप लूँ, मैं उसे बख्श दूँ। सुभान अल्लाह। और फिर अगला जुमला ये है कि हल मिम मुस्तरज़िक़िन फ़अर्ज़ुक़ अला, है कोई रिस्क का तलबगार कि मैं उसे रिस्क अता करूँ। आज लोग कहते हैं जी मौलाना साहब कोई दम कर दो, कोई तावीज़ दे दो। ठीक है जी, पुरानी आयात के दम में भी असर है, तावीज़ शरई हो तो उसमें भी असर है, लेकिन असल बात जो रिस्क कब मिलता है, फरमाया कि है कोई रिस्क का तलबगार, वो तो रात में तलब किया जाता है। फजर की नमाज़ अदा करें, रब से दुआ करें। नमाज हमने नहीं पढ़नी, कुरान हमने नहीं पढ़ना, रात को रब को याद हमने नहीं करना। अब चाहते जी एक तावीज़ से सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। फरमाया है कोई रिस्क का तलबगार कि मैं उसे रिस्क अता करूँ। और अगला जुमला है कि हल में मुब्तलन फ़अआफ़ियहु, है कोई दुखों में गिरा हुआ, मुसीबत ज़दा, है कोई तकलीफ़ में मुब्तला कि मैं उसे गोशाए आफ़ियत अता करूँ। तो आज उम्मत यकीनन मुसीबत में है, परेशानी में है, दुख में। हम अपने जी जी हम अपने इनफरादी गम की बात नहीं करते। आप कश्मीर में देख लें उम्मत का क्या हाल है, साल से उम्मत पे कितना जुल्म हो रहा है। हम एक करबला को जब देखते हैं, आज तो हर तरफ करबला का मंजर है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जुल्म ढाया जा रहा है। फ़लस्तीन को आप देख लें जो अंबिया की सरजमीन है। आज रात की फजीलत को मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन तक पहुँचा सकूँ। ये सारी बातें बहुत अहम हैं, मगर चूँकि ये शब दुआ हमने खुसूसी तौर से 15वीं शाबान के हवाले से रखी है, मैं मुफ्ती फ़ज़ल सुभान साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं, कोई ख़ास अमल ऐसा है जो आज की रात कतई मिस नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत से पैगाम आते हैं कि जी सॉरी, पूरे साल जो गलती हुई माफ़ कर दें, और उसके बाद कुछ भी नहीं होता, गलतियाँ दोहराई जाती हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे बुनियादी बात ये है कि हर रात में इबादत की जाए, लेकिन कुछ रातें स्पेशल पैकेज लेकर आती है, अच्छा, ऑफ़र लेके आती है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि अल्लाह की रहमत मुआफ़ करने के बहाने ढूंढती है। अल्लाह अकबर। इस उम्मत की एवरेज उम्र माबैन 60 इला 70, 60 to 70 जी, लेकिन इनको जो मकाम मिल रहा है, दूसरी उम्मतें सालों और सदियों की इबादत से उस मकाम को हासिल न कर पाई। वजह क्या है? हदीस से भी साबित है कि मेरी उम्मत असर और मगरिब के बीच थोड़ा सा वक्त अमल करेगी, आमिला कलीला उजरा कसीरा। तो ये ऐसी रातों में इबादत की वजह से, एक लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर। 1000 महीने 83 या 84 साल बनते हैं जी। तो इसी तरह ये जो रातें हैं इसमें इबादत की जाए। सबसे बड़ी इबादत गुनाह का छोड़ना है।
वाह सुभान इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास, हराम को छोड़ दो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। हम कुरान की तिलावत करते हैं तो पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हालांकि अकल ये कहती है पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युबदा बिबिस्मिल्लाह औ बिहम्दिल्लाह औ बिज़िक्रिल्लाह फहुवा अक़ता व अबतर। लेकिन औज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ा जा रहा है कि दफ़अ मुज़र्रत औला है जल्ब मनफ़ात से। पहले नुकसान से बचने की फ़िक्र करो, तब फ़ायदे को लेने की फ़िक्र करो। सही। सोने को लेने की फ़िक्र बाद में, सांप को मारने की फ़िक्र पहले। जी। इसीलिए हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक गैर की इनकार नफ़ी नहीं कर- होगी, वाह। अल्लाह दिल में नहीं सुभान आएगा, अल्लाह। तो हम हराम को छोड़ दे। माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये माफ़ी भी डिजिटल माफ़ी बन चुकी है। या माँ कदमों में है, उससे माफ़ी नहीं मांगनी, बाप के पाँव नहीं दबाने, बहन को मीरास में हिस्सा नहीं दिया उसकी फ़िक्र नहीं है, और अपनी बीवी को मेहर नहीं दिया, भाई हमसे नाला है, और मोबाइल में ग्रुप में पैकेजेस में हज़ारों लाखों को मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो, बड़ी रात है, बड़ी रात है। न भेजने वाला दिल से भेज रहा है, जी। न उसको लेने वाला सीरियस ले रहा है। तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क ये है, इस्तिग़फ़ार बाब इस्तिफ़ाल का मज़दर है, जी। और बाब इस्तिफ़ाल में तलब शै होता है, यानी इस्तिग़फ़ार और बख्शिश तलब करना, जी। और तौबा कहते हैं रुजू करना। तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, खालिस और कामिल तौबा करो। तो एक एक गुनाहों से पलट कर उसके दर पे जाना। अल्लाह पूछता है फ़अन्ना यूफ़कून, कहाँ फिरे जा रहे हो? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। एक बच्चा घर से नाला नाराज़ होकर चला जाता है, उसे फुटपाथ पर नींद आ जाती है, वो रेडी से बर्गर खाकर पेट की आग को बुझा लेता है। माँ को सारी रात नींद नहीं जी। आती, बाप करवटें बदल रहा है, आहट पर उनकी आंखें जी। बेचैन होती हैं। जी। तो अल्लाह फरमा रहे मुझसे रूठे हुए इंसान, नाशुक्री में डूबे हुए इंसान, तेरी आंखों से ज़िना टपका, तेरे कान मौसीकी की पीप से भर गए, तेरी ज़बान झूठ बोलने की मशीन, तेरे हाथों से तकब्बुर की बू आए, तेरी गर्दन अकड़ गई, तेरे पेट और जेब में हराम है, तू अल्लाह को नाराज़ कर रहा है। 100 साल गुनाहों में गुजारने के बाद आज आंखों से बीनाई गई, कानों से सुनवाई गई, ज़बान से गोयाई गई, हाथ लरजने लगे, पाँव कांपने लगे, दिमाग माउफ हो गया, जेब खाली हो गई, जी। कमर झुक गई। आज तू सारी दुनिया से नाता तोड़कर इस रात में आ और अपने दिल का कनेक्शन और तार उसकी ज़ात से जोड़। अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ इतना करके खुसारे के बख्शिश के दरिया बहा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इतना कुछ लुटा देने के बाद, गंवा देने के बाद, वक्त के ज़िया के बाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मुख्तसर सा वक़्फ़ा है, शब दुआ में आपका इंतज़ार है। खुश आमदीद शब दुआ। और इस खुसूसी शब में ये नशरियात जिसको हम शब दुआ कह रहे हैं GTV की तरफ से पेश करदा है। मैं अपने मेहमानों के साथ साथ आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इल्म के वो दरवाज़े खोलूँ जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे और अच्छे अमाल आप और मैं बजा लाएँ। अल्लामा बाकर ज़ैदी साहब, आपसे ये सवाल है, हम बार बार कह रहे हैं शब दुआ, दुआ वो कौन सा हथियार है और उसको कब चलाना है, कैसे चलाना है, और आज की इस शब में कौन सी दुआएँ हैं जो मखसूस हैं, बयान फरमाइएगा। अर्ज़ करूँ कि मफ़ातिहुल जनान में शेख अब्बास क़ुमी ने कई दुआएँ नक़ल की हैं, ख़ुसूसन दुआए कुमैल जो अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई है, दुआए ख़िज़र भी कहलाती है। ये दुआ इस रात को मख़सूसन पढ़ी जाती है और मुख्तलिफ़ नमाज़ें हैं जो पढ़ी जाती हैं इस रात में, और एक तवील दुआ है जो आज की मौलूद की निस्बत से वो पढ़ी जाती है। काफ़ी बातें इस प्रोग्राम में हो चुकी हैं। एक बात मैं इजाफ़ा करूँगा कि इस रात को जो लोग इन आमाल को छोड़ के कुछ और करते हैं, ख़ास तौर पर आज की रात। अच्छा, देखिए, कब्रिस्तान जाना हमारे एतबार से हर जुमे के दिन अपने वालिद की क़ब्र पर, अपने अक़रबा की क़ब्र पे जाना और सूरह फ़ातिहा की तिलावत करना, सूरह नाज़लना की तिलावत करना और उनको
اصال ثواب کرنا یہ مستحب بہتر روایات میں وارد ہوا ہے کہ کوئی اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جائے اور کوئی حاجت بھی ہو تو ان کے ذریعے طلب کرے تو خدا اسے قبول کرتا ہے۔ زاویے کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں، استغفار کو بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے یہ بہت اچھی بات اپنے لیے سیکھی ہے کہ وہ اتنا کریم ہے کہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے، اور ہم کیسے ہیں کہ ہم بار بار وہی دہراتے ہیں، وہ بار بار ان بلاؤں سے ہمیں دور رکھتا ہے جس کا علم بھی ہمیں نہیں ہوتا۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ مبارک عباسی صاحب، اب چونکہ ایک وظیفے کے طور سے یہ سب کو سنا رہا ہوں، یہ بعض اوقات وظیفہ علمی باتوں کا بھی ہوتا ہے، ایسا کون سا انداز اپنائیں کہ اس رات جو توبہ کریں وہ قبول ہو جائے اور دوبارہ پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جائیں، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے توبہ اور استغفار کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ توبہ در حقیقت کوئی رٹے رٹائے جملے نہیں ہیں، نہ کوئی تسبیح پڑھنا ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی وہ تسبیح چل رہی ہے، ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے، زبان سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن اصل یہ کیفیت قلبی ہے، ایک سوچ اور فکر ہے۔ آپ جس بدی، شر اور برائی کے راستے پر گامزن ہیں، چاہے وہ عملی ہو یا فکری ہو یا اعتقادی ہو، کوئی بھی بدی کا جو ہے وہ طرز عمل ہو، اس کو چھوڑ دینا، وہ چھوڑیں گے کب؟ جب اس پہ نادم ہوں گے۔ صحیح۔ توبہ کا سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ندامت، شرمندگی ہے، احساس ندامت۔ ہمیں احساس ہو کہ جس رب کے ہم ماننے والے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، سب اس کے دستے قدرت میں ہے، ہمیں سب کچھ اس نے دیا، ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ایک تو دیکھیں نا میرا ذاتی عمل ہے، پھر میں وہی عرض کروں گا کہ ایک ہم انفرادی طور پہ رب کو ناراض کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے حقوق تلف کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی بھائی مجھے معاف کر دینا، بھائی مجھے معاف کر دینا۔ بات یہ ہے کہ جو ہم 70 سال سے بحیثیت پاکستانی قوم، جو پاکستان دین کے نام پہ بنا، ہم رسول اللہ سے بے وفائی کر رہے ہیں، اور آپ کے دین کے مقابلے میں طاغوتی نظام مسلط کیا ہوا ہے۔ حضور کی ذات سے کون معافی مانگے گا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کی امتی ہیں، ہم آپ اس نظام کو چھوڑتے ہیں۔ ہم جو آپ کا نظام تھا، جو مدینہ طیبہ میں آپ لائے، جو آپ کے خلفائے راشدین لائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر تک، ہم اس نظام کو لائیں گے جو قرآن آپ لے کر آئے، جس کی خاطر آپ نے تکلیفیں اٹھائیں۔ یعنی ملوکیت کو بھی آپ اس نظام میں شامل کر رہے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر جو ملوکیت کا سلسلہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے خلافت راشدہ کے ساتھ؟ میں اس خلافت راشدہ کے مقابل نہیں رہا، لیکن یہ بھی اس دور کے اندر ایک اسلامی نظام تھا، ان کا خلافت راشدہ سے تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں نا، ٹھیک ہے، تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ندامت، اس کے بعد اس گناہ کو ترک کرنا۔ اب ایک دیکھیں نا، ہم توبہ بھی آج کر رہے ہیں، اور جناب والا وہاں جا کے میں سود کا لین دین بھی کر رہا ہوں، میں رشوت بھی لے رہا ہوں، میں جعلی دعائیں بھی بیچ رہا ہوں، اور میں حج عمرے بھی کر رہا ہوں، میں لوگوں کے حق تلف بھی کر رہا ہوں، میں دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہوں، میں سارے غلط کام بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ یہ مذاق ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی آج کی شب جس گناہ میں مبتلا ہے، وہ اس گناہ پر نادم ہو اور پھر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر میں فرائض ترک کر رہا ہوں تو فرائض ادا کروں، حرام کا مرتکب ہوں تو حرام کو چھوڑ دوں۔ اور تیسری بات کہ آپ عہد کریں کہ مولا جو مجھ سے ہو گیا، فکری عملی جس اعتبار سے، چاہے وہ اس گناہ کا تعلق میرے ہاتھ سے ہے، میری سوچ سے ہے، میرے دل سے ہے، میری نگاہ سے ہے، میری زبان سے ہے، میرے کانوں سے ہے، میں بیہودہ بولتا ہوں، بیہودہ سنتا ہوں، یا اسی طرح کوئی اور بات ہے، میں مولا کریم بے آئندہ کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ عہد کر لے، عزم کر لے کہ میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو قرآن عظیم میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ضرور ان کی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ خود وعدہ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور پھر نیک عمل کیے، پھر سیدھی راہ پہ آ گیا۔ جی مفتی صاحب، یہ طرز عمل سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کرپشن کر کے، رشوت کے پیسوں سے ادھر کا ادھر بلیک وائٹ کر کے مکان بناتا ہوں اور اس پہ لکھتا ہوں ھذا من فضل ربی، یہ صحیح ہے؟ ایسا بندہ آج کی رات معاف ہو جائے گا؟ دیکھیے، توبہ کا جو موضوع چل رہا ہے، آپ نے کہا کون سی توبہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود گناہ گار ہوں، تو مجھے مبتلا بھی ہوں نا توبہ کا، تو مجھے تو اس توبہ میں مزہ آتا ہے جس میں الفاظ نہ ہوں، آنسو ہوں، اللہ، اور آنسو بھی وہ ہوں جو خوف بھی ہو لیکن محبت اس آنسوؤں میں غالب ہو۔ تو وہ توبہ میں کہتا ہوں الفاظ سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے اور اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو آج کی رات میں، اس اہم رات میں، الفاظ نہ بھی ملیں، کوئی عمل نہ بھی ملے، آنسو کا تحفہ ضرور ہم سب پیش کریں اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں۔ آپ نے جو بات کی ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے، ہم سب گناہگار ہیں،
اور بہت ایسے گناہوں میں بھی مبتلا ہیں جنہیں چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا یا ہمت نہیں ہو رہی، تو کیا ہم توبہ چھوڑ دیں؟ توبہ تو نہیں چھوڑیں گے نا، توبہ تو وہ واحد ذریعہ ہے ہمارا جو ہمیں گناہ چھوڑا دے گا، توبہ نہیں چھوڑنی۔ کیا کرنا ہے ہمیں آج کے دن؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا سہارا لے کر کے اپنے سارے گناہوں پہ ندامت پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو قصوروار کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں غلط ہے، اور اللہ کی اتنی رحمتوں کے باوجود میں یہ کام کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ ایک کیفیت آ جائے کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے سامنے ہوں، ایک طرف آپ کے گناہ ہوں، جب اس کیفیت میں آپ آ جائیں کہ یا اللہ ایسی رحیم ذات کی میں نے ایسی نافرمانیاں کر رکھی ہیں، اور پھر یہ کہ ایسی سود سے بنائے ہوئے پہ نام بھی تیرا لکھ دیا ہے میں نے، اور جب یہ گناہ سامنے آ جائیں اور کیفیت ہو جائے، وہی وقت توبہ، سبحان اللہ، وہی وقت دعا ہے اور وہی اس رات کی معراج ہے۔ یہ کام ہم ضرور کر لیں، یہ کام ہمیں آج کرنا ہے، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھی، اور اگر آج کی شب آپ صرف توبہ پہ فوکس کر لیں، علماء کرام کے خوبصورت جواہر اور موتیوں کو اپنے دامن میں جمع کر لیں، پروردگار کے سامنے اسی کو وسیلہ بناتے ہوئے میں دعا کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وقفے پہ جاؤں گا کہ پروردگارا، کیا مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ جس کے بدلے میں تو نے مجھ سے علماء کی صحبت چھین لی ہے؟ تو یہ صحبت آپ کو نصیب ہوئی ہے، توبہ کو غنیمت جانیے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ شب دعا۔ خوش آمدید، شب دعا کی بات ہو رہی ہے، اور آج یقینی طور سے دعا کا خصوصی اہتمام ہے، جس میں آپ کی انفرادی دعائیں بھی ہیں، اجتماعی دعائیں بھی ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دعا کا وقت چاہے کوئی بھی ہو، دعا کے لیے جذبات، عقیدے، احساس، نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور ندامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروردگار دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک خوبصورت انداز دعا کا ہمارے پاس اور بھی ہے، اور وہ ہے حبیب کو حبیب کی محبت کے اور محبوب کی محبت کے کچھ راز، کچھ اشعار، کچھ مدحت کا انداز اپنایا جائے، شاید اس وسیلے سے ہماری مغفرت ہو جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ حامد رضا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، میرے مولا مولا مولا، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان
کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا، اور اسی طرح سے مدحت رسول، عشق رسول بن کے ہمارے دلوں میں رہے، اور خدا اس کو پھر ہماری زبانوں پہ لاتا رہے اور پھر ہمارے عمل میں بھی اتارتا رہے۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے گزارش کروں گا، ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں گا، مفتی فضل سبحان صاحب کا، علامہ باقر زیدی صاحب کا، علامہ مبارک صاحب کا، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ عزیزان من، آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سے خصوصی طور سے درخواست کر رہا ہوں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا۔ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے جس میں ہم سب کے مسائل اجتماعی اور انفرادی یقینی طور سے شامل ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ، اس مبارک رات کی تمام رحمتیں، تمام مغفرتیں اور تمام سعادتیں ہم تمام کو نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ، آج کی اس مجلس کو یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ تیری مغفرتیں عام ہیں، رات کا یہ ایک پہر ہے، مبارک رات ہے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے تمام گناہوں سے یا اللہ یا ارحم الراحمین توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں یا اللہ اپنی معافی کے خواستگار ہیں۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ اپنی رضا اور قرب عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تمام کو یا ارحم الراحمین اپنی رضا محبتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں عبادت کے ساتھ ہمیں جوڑ دے۔ آمین۔ یا اللہ راتوں کی تہجد نصیب فرما۔ آمین یا رب یا اللہ دعاؤں کا رونا نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ سچی اور پکی توبہ ہم تمام کو نصیب فرما۔ آمین یا رب۔ یا ارحم الراحمین ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی عبادت کے راستے پہ لگا دے۔ آمین۔ یا اللہ اس دنیا کو یا ارحم الراحمین دین کے ساتھ گزارنا آسان فرما۔ یا اللہ گناہ گاری کے باوجود، یا اللہ سیاہ کاری کے باوجود، یا اللہ تیری رحمت کی بارش ہم پر ہے۔ یا اللہ ہر دم ہر لمحے تیری رحمتوں میں پل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ یا اللہ اپنا یہ فضل، اپنی یہ رحمتیں وقت موت کلمہ طیبہ کی صورت میں نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین وقت حساب یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں نصیب فرما۔ آمین یا رب۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم میں ایسے بھی ہیں گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، یا اللہ لیکن ہم میں عبادت گزار بھی ہیں، یا اللہ تہجد گزار بھی ہیں، یا اللہ نیکوکار بھی ہیں۔ یا اللہ ان کی برکت سے، اس رات کی رحمت کی برکت سے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری توبہ اور استغفار کو قبول فرما لے۔ الہی آمین یا یا رب ارحم الراحمین یا اللہ آخرت کی تمام گھڑیاں ہم تمام کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ قبر کی تمام منازل ہم تمام کے لیے آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین یہ وبا ہے، یا اللہ یہ پریشانیاں، یہ آزمائش، یا اللہ یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ یا اللہ بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مسجدیں بند ہوئی، یا اللہ تیرا حرم بند ہے، طواف بند ہے ہم پر۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس وبا کو دور فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ اس وبا کو دور فرما دے۔ آمین یا رب۔ یا اللہ اس آزمائش کو دور فرما دے۔ آمین یا یا رب۔ اللہ اس کی سختیوں کو، اس کے خوف کو دور فرما دے۔ آمین یا یا رب اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ جو بھی تیرے دین کے لیے جمع ہوئے، تیری عبادت کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین تیری تعلیم کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ سب کو ہدایت کے راستے عطا آمین فرما یا دے۔ الہ الا یا اللہ یا ارحم الراحمین نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائی یا اللہ جتنی رحمتیں نعمتیں مانگی ہیں یا اللہ ہم گناہ گاروں کو اس رحمت کی برکت سے عطا آمین فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ جتنے فتنے ہیں یا اللہ جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ جتنے وہ مصائب جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے بچوں کو یا اللہ ان تمام فتنوں آزمائشوں مصائب اور مشکلات سے محفوظ فرما دے آمین یا رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما آمین یا اللہ ہمارے شہروں میں امن عطا فرما آمین یا رب یا اللہ العالمین۔ یا ارحم الراحمین یہ ہمارا ملک جو دین اسلام کے نام پر بننے والے ایک عظیم سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے آمین، یا اللہ اس کے شہروں میں تیرے نبی کی سنتیں عام فرما آمین یا اللہ معیشت کو بہتر فرما دے آمین یا اللہ پریشان حال مخلوق کی پریشانی کو دور فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ